جی دوستو، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ اب لگتا کچھ یوں ہے کہ شاید پریزیڈنٹ بائیڈن اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان ٹیلی فون پہ بات ہو ہی جائے اب۔ اس کا عندیہ ہمیں دیا ہے یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن نے، جن کا کل وزٹ ہوا پاکستان، اور اپنے دورے کے اختتام میں انہوں نے کچھ میڈیا کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہر کوئی امریکی صدر سے بات کرنا چاہتا ہے، پھر فوری طور پہ کہا کہ ہر کوئی تو نہیں لیکن زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ امریکی صدر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اب امید ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان جلد ہی ٹیلی فون پہ بات ہو جائے گی۔ یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا دوستو، لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ کیونکہ صدر بائیڈن نے اپنا جب حلف اٹھایا تو ہمارا، اور پھر انہوں نے کچھ ممالک سے رابطہ کیا لائک وزیر اعظم بورس جانسن سے، اور پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ انہوں نے وزیر اعظم مودی سے بھی رابطہ قائم کیا، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ صدر بائیڈن ہمارے وزیر اعظم کو بھی فون کریں گے، کیونکہ افغانستان کی ایک خاص صورتحال تھی، تو کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ امریکی صدر پاکستانی وزیر اعظم سے رابطہ قائم نہ کرتے، لیکن وہ کچھ معاملہ طول ہی پکڑتا گیا۔ ہم انتظار کرتے رہے لیکن وائٹ ہاؤس سے کوئی فون نہیں آیا۔ پھر ہم نے ایک دو بار ان کو یاد بھی دلایا اور ایک لحاظ سے درخواست بھی کی کہ جی یہ کر لیں، لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ اور پھر ہمارے لوگ بھی جو ہیں انہوں نے، ہمارے کچھ سینئر لوگوں نے اس کو پبلک ڈومین میں بھی لے آئے اور یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے صدر بائیڈن کے فون کا۔ تو اس سے یہ ایک عام سی بات ایک بہت بڑا ایشو بن گئی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو سیکرٹری شرمن کہہ کر گئی ہیں وہ واقعی درست ہے، کیونکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سوچ رہا ہو وہی وائٹ ہاؤس بھی سوچ رہا ہو۔ وائٹ ہاؤس میں بھی آبویسلی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے، وہ کہ انپٹس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو سیکرٹری بلنکن نے کہہ دیا تو وہ صدر بائیڈن اس پہ یقینی طور پہ عمل بھی کریں گے۔ لیکن اگر سیکرٹری شرمن نے کچھ کہا ہے یہاں پہ جرنلسٹ کو بات کرتے ہوئے کہا ہے، تو پھر یقیناً ان کے پاس پہلے سے کچھ ان کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ اب صدر بائیڈن جو ہیں وہ وزیر اعظم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنے کو تیار ہیں۔ اب اس ٹیلی فون تو چلیے آ ہی جائے گا، اگر نہیں بھی آتا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر بات ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوگا، 5-10 منٹ کی بات ہوگی اور پلیزنٹریز ایکسچینج ہوں گی، اور پھر صدر بائیڈن کہیں گے کہ جی پاکستان کو پورا تعاون کرنا چاہیے، وہاں پہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں طالبان پہ پریشر ڈالنا چاہیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور ہم اپنی پالیسی ری آئٹریٹ کریں گے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو جموں اور کشمیر کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے، اور کہنا چاہیے، بالکل واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ اصل جو معاملہ ہے، جو امپیڈیمنٹ ہے اس خطے میں پیس کے حوالے سے، وہ بھارت ہے۔ چونکہ بھارت جموں اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر رہا، اس کو مزید مشکل سے مشکل بناتا جا رہا ہے، اس لیے یہاں اس علاقے میں ٹینشن ہے۔ اور پھر جو ہے جب تک جموں اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اس علاقے میں اقتصادی تعاون کی بات ہو سکتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارت پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ اس عمل کو مزید پیچیدہ کرنے کی بجائے اس کے حل کی طرف آئے، اور یہی ایک واحد راستہ ہے جس سے جنوبی ایشیا میں ایک پائیدار امن آ سکتا ہے۔ دوسری طرف دوستو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وینڈی شرمن اور یہاں پہ جو امریکی سفارت خانہ ہے انہوں نے ریکویسٹ تو کی تھی اور تجویز پیش کی تھی کہ وینڈی شرمن جو ہیں
ان کی ایک ملاقات یا کال جو ہے پرائم منسٹر عمران خان سے ہو جائے. لیکن وزیر اعظم اس کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ جب تک پریزیڈنٹ بائیڈن سے بات نہیں ہو جاتی تو انہیں اپنا ایک یہ رکھنا چاہیے کہ کسی وہ امریکی آفیشل سے ملاقات نہیں کریں گے. ایک لحاظ سے یہ بالکل درست بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹیلی فون کے معاملے سے لنک نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی انڈر ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کوئی پروٹوکول نہیں بنتا کہ وہ ہمارے وزیر اعظم پہ کال کرے. مثال کے طور پر یہ وینڈی شرمن بھارت میں تھیں تو ان کی کوئی مودی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ہم نے ویسے بھی دیکھا جائے تو مذاکرات جو ہمارے ہوئے وہ ہمارے وزیر خارجہ اس میں تھے، ہمارے ڈیلیگیشن کے وفد کے سربراہ، تو ہم نے تو پہلے ہی اپ گریڈ کر دیا تھا، تو کوئی ضرورت نہیں تھی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور میرے خیال میں وزیر اعظم نے صحیح طور پہ اس پہ انکار کیا یا ان سے ملنے سے انکار کیا، کیونکہ امریکہ تو ہمیشہ امریکی آفیشلز کی خواہش تو رہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے پروٹوکول پیچھے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ سپر پاور تو وہ ہیں، لیکن بہرحال پاکستان میں جب وہ آتے ہیں تو وہ پھر جو ہے اس طرح بیہیو کرتے ہیں ایز ایف کہ وہ وائس رائے ہیں یا وہ امپیریل پاور ہیں. تو ایک لحاظ سے وزیر اعظم نے صحیح فیصلہ کیا. اگر انہوں نے جہاں تک میری معلومات ہیں وزارت خارجہ نے بھی یہی تجویز دی کہ ملاقات نہیں کروانی چاہیے اس اسٹیج پہ، اور فی الحال یہ ہے کہ وہ وزیر خارجہ سے بات چیت کر لیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ملاقات ہو جائے اور آرمی چیف سے، تو دیٹ وڈ بی انف. سو جہاں تک میری معلومات ہیں منسٹری آف فارن افیئرز نے بھی اس ملاقات کو سپورٹ نہیں کیا. اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ وینڈی شرمن کا جو وزٹ ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک اسپیسیفک نیرو آبجیکٹیو کے ساتھ وہ آ رہی ہیں، تو اس پہ بات چیت ہوئی ہے. اور اب دیکھتے یہی ہیں کہ آگے افغانستان کی صورتحال کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ تو اس وقت وہ بنا ہوا ہے پاکستان اور یو ایس کے درمیان. اور جہاں تک جموں اور کشمیر کی بات ہے، اس کا بھی ہم نے مذاکرات میں کہیں ذکر تو ہوا، ہمارے وزیر خارجہ نے انسانی حقوق کے حوالے سے جموں اور کشمیر کی بات کی، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں نیریٹو کو تھوڑا تبدیل بھی کرنا ہے جموں اور کشمیر کو لے کر، اور یہ واضح کرنا ہے دنیا پہ کہ اصل جو امپیڈیمنٹ ہے اس خطے میں پیس کا جو سب سے بڑی مشکل ہے، بیریئر ہے، وہ بھارت کی پالیسیز ہیں اس ریجن میں. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.